اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے رمضان کی آمد بھی ہوئی اور رمضان ہم سے جا بھی رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ تو آج تقریباً 19 رمضان ہو گیا، کل 20 ہے، اور اللہ کے نیک بندے معتکفین کل اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ تو مناسب ہوگا کہ آج ہم کچھ اعتکاف کے ہی حوالے سے بات چیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کتنے قسم کا ہے، اعتکاف کہاں کہاں کیا جاتا ہے، مرد اور عورت کے لیے کیا حکم ہے اعتکاف کا، یہ والی چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اعتکاف کیا چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنے کی، کسی بھی جگہ رکنا۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں کسی ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت فرض نماز پابندی سے ادا کی جاتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف لفظی معنی تو ہے ٹھہرنا، اور اس کا جو شریعت میں معنی ہے یا شرعاً جو اس کا جب ہم اعتکاف کا لفظ بولتے ہیں تو شریعت میں اس سے کیا مراد ہے، ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی قسمیں 3 قسمیں ہیں جی اعتکاف کی۔ واجب اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف ہے، اور اس کے بعد نفلی اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف وہ ہے جس اعتکاف کی منت مان لی جائے، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، وہ اعتکاف واجب ہے، وہ ہر صورت میں اس نے کرنا ہے، خواہ کوئی شرط لگائے یا نہ لگائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا پھر ایسے کہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، ان صورتوں میں اتنے دنوں کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف کی ضرورت کبھی کبھار ہی پیش آتی ہے، اس لیے اس کی تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مسنون اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے، یعنی سنت اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف مسنون سنت علی الکفایہ بھی کہلاتا ہے۔ یعنی سنت علی الکفایہ کیا ہے؟ سنت علی الکفایہ یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے محلے کی مسجد میں، تو سارے محلے سے عذاب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سارے محلے کی طرف سے اسے ایک بندے کا اعتکاف قبول فرما لے گا۔ ٹھیک ہے، تو باقی سارے محلے والوں سے اعتکاف کا جو ضروری تھا وہ ادا ہو جائے گا، ان پہ اب کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اگر محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پھر تمام محلہ گناہ گار ہوگا۔ مسنون اعتکاف کی نیت، مسنون اعتکاف کی اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں، بس یہ اعتکاف کی نیت ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے کوئی شخص تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اعتکاف کے رکن کتنے ہیں؟ اعتکاف میں صرف ایک رکن ہے، اور وہ مسجد میں خاص طریقے کے مطابق ٹھہرنا ہے اور اپنے آپ کو اس دن کے لیے پابند کرنا ہے۔ اعتکاف کی شرائط، اعتکاف میں 7 چیزیں شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 4 مسجد جماعت میں ٹھہرنا، ایسی مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ سے ہونا، مرد اور عورت کا جنابت سے پاک ہونا، اور آخری ہے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔
خواتین کا اعتکاف کیا ہے؟ عورت جب رمضان المبارک کا مصنون اعتکاف کرنا چاہے تو 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے، جیسا کل رمضان ہے، 20 رمضان ہے، تو کل سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جہاں عورت کی بات ہو رہی ہے تو رمضان کو 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اس جگہ آ جائے جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے اس جگہ سے باہر آ جائے۔ باقی عورت حالت اعتکاف میں دن رات اسی جگہ پر رہے، وہاں کھائے پیے اور وہیں سوئے، صرف باوضو ہونے کے لیے جگہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور یہی چیزیں مرد کے لیے بھی ہیں کہ وہ جب مسجد میں بیٹھے تو اس نے 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد میں اعتکاف بیٹھ جانا ہے، اور 29 رمضان یا 30 رمضان کو جیسے ہی عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آئے اس کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں کوئی جگہ پہلے سے ہی مقرر ہوئی ہو، وہاں اکثر نماز پڑھی جاتی ہو، تو ایسی جگہ خواتین کے لیے بمنزلہ مسجد کے ہے، اور اگر پہلے سے کوئی جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کے لیے جگہ مقرر کر لے اور یہ نیت کر لے کہ آئندہ اسی جگہ نماز پڑھوں گی، تو اس طرح نیت کرنے سے وہاں اعتکاف بیٹھنا درست ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں؟ اعتکاف کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اولین خیال رکھے کہ وہ اللہ کے گھر میں مسلسل موجود ہے، اسے اللہ سے لو لگانے والے جملہ اعمال کرنے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ مسجد میں اعتکاف کی حکمت ہی یہی ہے کہ 10 دن مسلسل باجماعت نماز کی توفیق ملنے کے ساتھ ساتھ معتکف کو وہ روحانی ماحول ملے جس سے اسے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے مسجد معتکف کے لیے ایک مضبوط قلعہ کی مانند ہے، کیونکہ شیطان کسی معصیت کی جگہ لے جانے سے قاصر ہوتا ہے، اور وہ اپنا مکمل وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہ کر اللہ کی رحمت اور اس کی امان میں ہوتا ہے۔ اعتکاف اور مسجد۔ اعتکاف کی سب سے افضل جگہ مسجد بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، پھر وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے، پھر محلے کی وہ مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہیں، اس کے بعد ہر وہ مسجد ہے جس میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے۔ معتکف کو مسجد میں لانے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ شب قدر کو تلاش کرے، کیونکہ معتکف کے لیے یہ کام اعتکاف کی وجہ سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی حکمت کو بھی دیکھیے کہ ایک رات جاگنا ہے، ایک رات سونا ہے، کیونکہ اسے رمضان کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے معتکف کم از کم اس معاملے میں ہرگز غفلت نہ برتے، کیونکہ دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں پابند اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہر اس عبادت کو اپنائے جو رمضان کے آخری عشرے میں کی جانی چاہیے۔ تو یہ ہے جی اعتکاف اور اس کے طریقہ کار، جگہ، اعتکاف کی نیت، اعتکاف کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اور نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی مسجد میں جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتکاف کی اقسام، اعتکاف کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ویسے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، نجات کا ہے، آزادی کا ہے، من عتق النار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معتکفین کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔